اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ آج ہم 169 جو ہے وہ آیت سٹارٹ کریں گے سورہ العمران کی۔ جیسے کہ ہم جو ہے نا وہ غزوہ احد کے بارے میں بھی ابھی تک جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، اور آگے بھی اسی کے بارے میں جو ہے نا وہ آیات ہیں، اور اتنی خوبصورت آیات ہیں جس کی کوئی خط نہیں ہے۔ آپ کو اتنا مزہ آئے گا پڑھنے کا کہ ابھی جو آیت ہم نے سٹارٹ کرنی ہے، میں اس کا تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کیوں نازل ہوئی۔ ایسا ہوا تھا کہ میں نے آپ کو پتہ ہے شہیدوں کی بتائی تھی کہ کتنی فضیلت ہے، کتنے ان کے درجات ہیں۔ تو جب جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں، جب قیامت حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں جب اس دنیا سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جاتے ہیں، ان کو اتنا رزق ملتا ہے، اتنا جو ہے ان کو وہاں پہ سکون اور اتنی جو ہے نا وہ آرائشیں، اتنے بہت کچھ ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ان سے، جو شہداء ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ اور چاہیے؟ تو وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ، آپ نے اتنا کچھ دے دیا، اتنی نعمتیں دے دی، اب ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سے دوبارہ پوچھتے ہیں کہ شہداء سے کہ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے، کیا تم اور چیز چاہتے ہو؟ تو وہ پھر دوبارہ سے جو ہے وہ شہداء یہی رپلائی کرتے ہیں کہ اللہ، آپ نے ہمیں سب کچھ دے دیا، اتنا کچھ دے دیا کہ ہمارا گمان بھی نہیں تھا، اتنی نعمتیں، اتنا سکون، سب کچھ۔ تو اللہ تعالیٰ تیسری دفعہ پھر دوبارہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تمہاری کوئی اور خواہش ہے؟ تو اب جو ہے نا وہ شہداء، وہ ان کو خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ پوچھ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہمیں اس کا جواب بھی دینا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جواب دیتے ہیں کہ اللہ، آپ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیجیے، کہ ہم دوبارہ سے مرنا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ سے آپ کی راہ میں جو ہے وہ شہید ہونا چاہتے ہیں، ہم دوبارہ سے جو ہے نا وہ لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، جو ایک دفعہ دنیا سے واپس آ جاتا ہے، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں جاتا۔ تو پھر جو ہے نا وہ جو شہداء تھے، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہمارا کام، اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ ایک ہماری خواہش پوری کر دیجیے، کہ آپ جو ہم یہاں پہ ہمیں سکون مل رہا ہے، جو ہم یہاں پہ خوش ہو رہے ہیں، وہ ہمارے اپنوں کو بتا دیں، آپ ہمارے اپنوں تک یہ پیغام پہنچا دیں کہ ہم کتنے خوش ہیں، تاکہ وہ بھی جو ہے وہ دین سے منہ نہ پھیریں، وہ بھی اپنی ہمت سے پورا دل سے جو ہے وہ دین اور جہاد کریں، اور ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ یہ شوق پیدا ہو، وہ بھی شہید ہوں، ان کو بھی جو ہے یہ رتبے ملیں۔ تو نبی پاک اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی یہ خواہش پوری کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جو میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ، اور ہرگز خیال نہ کرو، الَّذِينَ، جو لوگ قُتِلُوا، شہید ہوئے یا مارے گئے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، امواتا، مردہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں لوگوں کو جو ہے نا وہ منع کر رہے ہیں کہ ہرگز بھی یہ گمان بھی نہ کرو کہ وہ لوگ مر چکے ہیں، مردہ ہیں، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، یرزقون، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو شہداء ہوتے ہیں، جو شہید ہوتے ہیں، ہم نے پڑھا ہوا ہے کہ ہم مرنے کے بعد قبر میں حساب و کتاب ہوگا، کوسچنز ہوں گے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کوئی کوسچن نہیں ہوگا، یہ ڈائریکٹ جنت میں جائیں گے۔ اتنی فضیلت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو والد تھے وہ اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے، غزوہ احد میں۔ تو وہ جو ہے نا بار بار، ان کی بہت ساری بہنیں تھیں، تو آپ کو جو ہے نا اپنے والد سے بہت زیادہ محبت تھی، تو آپ بار بار ان کے منہ سے کپڑا ہٹا کے بار بار جو ہے نا ان کو دیکھ رہے تھے، چوم رہے تھے، روئی جا رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تسلی دیا، فرمایا کہ جو ہے جتنے بھی تمہارے بھائی یا جتنے بھی جو لوگ ہیں وہ غزوہ احد میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو روحیں ہیں، ایک سبز کلر کے پرندے ہیں جو جنت میں ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں ان کی روحوں کو جو ہے نا وہ عطا کی ہے، ان کے قالب عطا فرمائے ہیں۔ تو وہ جنت میں ان پرندوں میں رہ کے نا ان کی روحیں پوری جنت کی سیر کرتی ہیں، نہروں کو دیکھ رہی ہیں، اور وہاں سے اس کے پھل کھا رہی ہیں، انجوائے کر رہی ہیں، اور رات کو جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی جو زیر عرش قنادیل ہوتی ہے نا، قنادیل جو روشنی جس سے ہوتی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کی روحوں کو ڈال دیتے ہیں، وہ پھر اور اس میں جو ہے نا وہ آرام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اتنی ان کے بارے میں اتنی کثرت سے احادیث آتی ہیں کہ ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ جو تھے نا، جب انہوں نے نا نہر نکالی، تو وہاں پہ جو شہداء کی قبریں بھی تھیں، تو جب ان کی قبروں کو کھولا گیا تو دیکھا گیا کہ وہ بالکل اسی طرح تر و تازہ تھی، بالکل ان پہ کوئی
کوئی بھی کہتے ہیں نا کہ ان کی کسی بھی ایک ہڈی کو بھی کوئی مسئلہ آیا ہو, کوئی اس پہ کوئی ایفیکٹ آیا ہو, کوئی فرق نہیں آیا تھا. اور حضرت جابر جو ہے نا وہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ یہ روایت کہتے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے نا جب انہوں نے اپنی والد کی جو ہے نا وہ قبر مبارک کو دیکھا, اس کو کھودا, تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ان کی جو بالکل جیسے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ویسے ہی حالت میں تھے, بالکل ویسے ہی وہ سو رہے تھے, اور ان کی کفن کی جو چادر تک تھی وہ بھی اپنی اصل حالت میں تھی. اور آپ فرماتے ہیں کہ ان کے پاؤں پر جو گھاس تھی نا وہ بھی اپنی اصل حالت میں تھی, حالانکہ ان کی ڈیتھ ہوئے 46 سال ہو چکے تھے, اور پھر بھی جو ہے نا ان کی جو باڈی تھی وہ بالکل ویسے. تو یہ شہداء کے مرتبے ہیں, یہ ان کی فضیلتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں, اور ان کی روحوں کو تو کیا ہی ان کے کہنے کہ کیا اللہ تعالیٰ ان کو انعامات عطا کرتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو آگے ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی کہ مومنین کی روحوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے, کہاں جاتے ہیں. انشاءاللہ میں وہ اگلی آیت میں ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گی. ایک اور جو ہے وہ روایات ملتی ہے کہ حضرت عبید بن عمیر جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب جنگ احد سے واپس ہوئے نا, تو مصعب بن عمیر جو شہید ہو چکے تھے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ علمدار تھے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہوئے وہ شہید ہو گئے. اور وہ اور اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جس کے جو علم ہوتا نا, یعنی جو جھنڈا ہوتا ہے, اگر وہ گر جائے نا تو سمجھا جاتا تھا کہ وہ لوگ ہار گئے ہیں. تو آپ کے ہاتھ میں علم تھا, آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ جھنڈا تھا مسلمانوں کا, تو آپ کو ایک ہاتھ پہ جو ہے نا وہ آپ کا کٹا, آپ کو تیر لگا, آپ کا وہ ہاتھ کٹا, آپ نے دوسرے ہاتھ سے جو ہے وہ پکڑ لیا جو جھنڈا تھا, تو پھر وہ جو ہے مشرکین مکہ نے دوسرے ہاتھ کو بھی زخمی کیا, تو اب دونوں ہاتھ آپ کے کٹ گئے ہیں. تو آپ نے جو ہے نا اپنی بالکل وہ پاؤں کے ساتھ آپ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور سینے کے ساتھ دبا کے منہ کے ساتھ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جھنڈا نہ گرے, اور انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ بھی تیر مارا اور آپ شہید ہو گئے تھے. تو انہی کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر سے گزرتے ہیں, اور وہاں تھوڑی دیر رکتے ہیں, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا یہ آیت پڑھتے ہیں کہ میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ, کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے ہاں شہیدوں میں ہوں گے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ جو ہے وہ شہداء کی قبروں پر آیا کرو. جب تم ان کی قبروں پر آتے ہو, تو جب تم لوگ ان کو سلام کرتے ہو, تو اللہ کی قسم جسی قبضۂ قدرت میں میری جان ہے, وہ تم لوگوں کے جو سلام کا جواب دیتے ہیں. سبحان اللہ. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فارحین, خوش ہیں, بما اس سے جو آتاہم اللہ, اللہ نے دیا انہیں, من فضل ہی, اپنے فضل سے, وَيَسْتَبْشِرُونَ, اور وہ خوش ہیں, بالذین, ان کی طرف جو لم یلحقوا, نہیں ملے, بہم, ان سے, من خلفہم, ان کے پیچھے. اب یہاں اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے ان کی وہی کنڈیشن بتا رہی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں خوش ہیں, اور اللہ کسی بھی بندے کا جو ہے نا وہ اجر جو ہے ضائع نہیں کرتا. ڈیفینیٹلی کسی بھی مومن نے کوئی بھی عمل کیا ہے, کوئی بھی نیکی کی ہے, اللہ اس کو بدلہ ضرور دیں گے. اور کہ مومنین کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کی وقت آتا ہے, قریب آتا ہے, ان کی موت کا وقت آتا ہے, تو فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں, خوبصورتی کے ساتھ آتے ہیں, اور کہتے ہیں کہ جب مومنین کی موت کا وقت آتا ہے تو ایک وہ جو سوئی انسان کو ٹچ ہوتی ہے نا, سوئی لگنے کی جو تکلیف ہوتی, کہتے ہیں اتنی بھی تکلیف نہیں ہوتی, اور وہ بہت پیار سے جو ہے وہ مومنین کی جو روح ہوتی ہے اس کو بلا کے کہتے ہیں کہ نکل آؤ, آرام سے پیار سے لے کے جاتے ہیں. اس میں اتنی خوشبو آ رہی ہوتی ہے اس کی روح سے جس کی کوئی حد نہیں, اور فرشتے بہت پیار سے اس کو جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لے کے جاتے ہیں. علیین جو ہے نا وہ جگہ کا نام ہے, جو ہے نا مرنے کے بعد انسان جو ہے وہ جو مومنین ہے وہ برزخ میں جائیں گے. ٹھیک ہے, یا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, برزخ میں جاتے ہیں. علیین جگہ ہے جو کہ اوپر آسمانوں کے جو ہے وہ جگہ ہے, وہاں فرشتے لے کر جاتے ہیں ان کو, اور وہاں پہ بہت بڑے بڑے پہرے دار ہوتے ہیں جو اس کے جو برزخ جگہ ہے نا اس کی رکھوالی کرتے ہیں, اور وہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی روحوں کو اندر بھیج دیتے ہیں. اب دیکھیں وہاں پہ یہ حال ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو ان کے آلریڈی ریلیٹیوس ہوتے ہیں اس جگہ پہ, جو نیک لوگ جن کی روحیں ہوتی ہیں, پھر جب ان کی کسی جو ہے کوئی اپنا جاتا ہے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ فلانے کا کیا حال ہے, فلانا کیسا ہے, اس کی کیا کنڈیشن ہے, تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ کیا تم سے نہیں ملا, اس کی تو کافی دیر ڈیتھ ہو گئی ہے, کافی عرصہ پہلے ڈیتھ ہو گئی ہے, کیا تمہاری ملاقات نہیں ہوئی اس سے؟ تو وہ کہتے ہیں اوہ ہو, لگتا ہے وہ لوگ سجین میں ہیں. اور سجین کون سی جگہ ہے آپ کو پتہ ہے؟ وہ بالکل زمین کے نیچے والی جگہ ہے,
اور اس جگہ پہ منافقین کو، کافروں کو، جو نان مسلمس ہوں گے، ان لوگوں کو جو مومنین ہوتے ہوئے بھی اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کے حکموں کی پرواہ نہیں کرتے، ان لوگوں کو رکھا جائے گا۔ اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کی روح جو ہے وہ جب فرشتے نکالنے آتے ہیں، یہ ساری قرآن کی آیات ہیں، انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے، یہ ساری قرآن کی آیات ہیں کہ جب ان سے جو ہے وہ فرشتے ان کی روحیں لینے آتے ہیں تو ایسے اگزامپل دی جاتی ہے کہ جیسے ایک جو ہے نا وہ جھاڑی دار درخت ہے اور اس کے اوپر آپ کا کریب کا دوپٹہ جو ہے وہ آپ کا گر جاتا ہے، جب اس آپ کو نکالتے ہو تو وہ کیسے ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی اگزامپل دی جاتی ہے کہ جو لوگ منافقین ہیں، جو لوگ کفار ہیں، جو اللہ کے حکموں کی پیروی نہیں کرتے، جب فرشتہ ان کی جو ہے وہ جانیں نکالنے آتے ہیں تو کہتے ہیں ان کو مارا جاتا ہے، ان کی جسموں کو مارا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ نکلو اے بدبودار روح، نکلو باہر نکلو، اتنی تکلیف ان کو پہنچائی جاتی ہے، اور پھر ان کی جسم سے بہت زیادہ بدبو آتی ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے، پھر ان کو جو ہے وہ سجین میں، جو کہ زمین کے نیچے جگہ ہے، اس میں جو ہے ان کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان مومنین میں شامل فرمائے جو علیین میں جو ہے وہ داخل ہوں گے، جو نیک لوگ ہیں، جو برزخ میں داخل ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں نیک جو روحیں ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اور دیکھیں ہم اتنی جو ہے وہ شہداء کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، ان کی جو ہے وہ اتنی فضیلتیں ہیں، اتنا کچھ ہے، اور یہ آج کل دیکھیں، آج کل ویسے جنگ نہیں ہوتی، فی سبیل اللہ اللہ نے بولا نا، اور کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، آج کل اس طرح جنگ نہیں ہوتی، اور ہمارے لیے عورتوں کے لیے تو ہم تو ویسے بھی جنگ میں ایسے نہیں جاتی، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمارے ڈیفینیٹلی ہر انسان کے دل میں خواہش آتی ہے، ہمارے دل میں بھی آتی ہے کہ ہم بھی ان مرتبوں تک پہنچے، ہم بھی بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہوں، مرنے کے بعد فوراً جو ہے وہ ہم جنتوں میں داخل ہوں۔ جو شہید ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو غسل نہیں دینا، اس کو اللہ کے فرشتے غسل دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو ہمارے لیے کیا حکم ہے، ہم اس کے جہاد کا لفظ دیکھتے ہیں کہ جہاد کا مینس کیا ہے۔ جہاد جو ہے نا اس کی روٹ ورڈ جو ہے نا وہ جہد ہے، اور جہد کہتے ہیں کوشش کو، کسی کام میں کوشش کرنا، اور الحمدللہ آپ اللہ کے دین میں کوئی بھی کوشش کرتی ہیں، آپ اس میں آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ شہداء کے درجے میں پہنچ جاتی ہیں، الحمدللہ۔ اور کہتے ہیں نا کہ جو میں اکثر آپ کو کہتی ہوں کہ آپ دین سیکھ رہی ہیں، آپ قرآن سیکھ رہی ہیں، تو اتنی فضیلتیں ہیں کہ اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے، قرآن سیکھنا، ورڈ ٹو ورڈ ترجمہ کرنا۔ اکثر پہلے ہمیں جو ہے نا جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمیں مشکل پیش آتے ہیں، اکثر بچیوں کی مجھے میسیج آتے ہیں کہ ان کو یاد کرنے میں تھوڑا پرابلم ہوتا ہے، یا پھر جو گرامر کے بچے ہوتے ہیں جو گرامر یاد کر رہے ہوتے ہیں ان کو وہ سیکھنے میں تھوڑا وہ یاد کرنے میں تھوڑا مشکل پیش آتی ہے، یا جو لوگ جو ہے وہ کورسز کرتے ہیں، گردانیں یاد کرتے ہیں، میں نے گردانیں یاد کی ہوئی ہیں، اور اس میں جو ہے وہ اتنی مشکل پیش آتی ہے، ان گردانوں کو یاد کرتے ہوئے بہت ٹائم لگتا ہے، تو وہ ان کو وہ بھی ایک کوشش ہوتی ہے، آپ ایک کوشش کر رہے ہوتے ہو اللہ کی راہ میں کہ ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، ہم قرآن سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں وہ بھی شہداء کے مرتبے پہ پہنچیں گے انشاءاللہ۔ تو خوب جو ہے نا وہ کوشش کیا کریں، جب آپ لیکچر سنتی ہیں ساتھ ہی قرآن کا ترجمہ لازمی یاد کیا کریں، ورڈ ٹو ورڈ کوشش، جتنی ہم کوشش کریں گے نا اللہ اتنا ہی ہمیں اجر دیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک جو ہے نا وہ شہداء کا ایک درجہ ہے، ایک شہید کا ایک درجہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے آپ کو بھیج دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے آگے بھیج دیا۔ قرآن پاک کی آیت ہے انشاءاللہ، ہم جلدی وہ بھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے مومنوں کو ان کی جان کے بدلے، مینس کہ میں نے مومنوں کو خرید لیا، ان کی جانیں میں نے خرید لی، مومنوں کی جانیں میں نے خرید لی، کس کے بدلے؟ جنت کے بدلے۔ آپ بھی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کریں کہ اللہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دیا، میں نے بیچ دیا آپ کو۔ اور بیچنا کیا ہوتا ہے؟ ہم اس کی ہر حکم کے آگے سرنگو ہو جائیں، ہر حکم کو فالو کریں۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بات ہے تو ہم کہیں کہ وہ فلانا کیا کہے گا، میرا فلانا دوست کیا کہے گا، میں یہ اللہ کا حکم فالو کروں گی، میرا وہ فلانا رشتہ دار کیا کہے گا، کسی کی مت سنیں، جسٹ اپنا دیکھیں۔ ہم وہ وقت آنا ہی آنا ہے، ہم نے مرنا ہی مرنا ہے، اور ہم نے حساب و کتاب دینا ہی دینا ہے۔ اپنی سوچیں ہم کتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب، سب سے ہلکا عذاب جہنمی
جوتے ہیں، جب وہ انسان کو پہنائے جائیں گے تو اس کا دماغ سے لے کے پاؤں تک ہر چیز پانی کی طرح نیچے بہہ کر آ جائے گی، ہر چیز جو ہے وہ بہہ جائے گی، اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے۔ استغفر اللہ، اللہ ہمیں اپنے عذابوں سے بچائے، اور بغیر حساب کتاب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ یہ کہ نہیں خوف، کوئی خوف علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ یستبشرون وہ خوشیاں منا رہے ہیں، بنعمت نعمت سے، من اللہ اللہ سے، و فضل اور فضل۔ اب یہ دیکھیے اللہ ان کا پیغام دے رہے ہیں، انہوں نے خواہش کی تھی نا، ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا کہ جنت میں ایسا حال ہوگا کہ مومنین جو خواہش کریں گے ان کے سامنے بھی، سوچیں گے بھی تو وہ ان کے سامنے پیش ہو جائے گی۔ تو یہی حالات وہ جو ہے وہ شہداء کے، انہوں نے خواہش کی، اللہ نے ان کی قبول کی کہ مومنوں کو یہ خوشخبری دی کہ وہ کیسے جنت میں خوش ہیں، تاکہ ہم بھی جو ہے وہ غور و فکر کریں، ہم بھی جو ہے یہ کوشش کریں کہ ہمیں بھی وہ مرتبہ پانا ہے، ہمیں بھی وہ انعام حاصل کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا یضیع ضائع نہیں کرتا اجر المؤمنین ایمان والوں کا اجر۔ بے شک اللہ کوئی بھی اجر، کسی نے ایک نیکی بھی کی ہے کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کریں گے۔ آپ اللہ کہتے ہیں کہ کوئی رستے سے پتھر اٹھاتا ہے تو وہ صدقہ ہے، کوئی کسی غریب کو پانی پلاتا ہے تو وہ صدقہ ہے، کوئی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ صدقہ ہے۔ اللہ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صدقہ قرار دے دیا، پانی پلانا صدقہ ہے، اور رستے سے چیز ہٹانا صدقہ ہے، کسی کی مدد کرنا صدقہ ہے۔ تو اللہ کیسے کسی مومن کے جو اجر ہیں وہ ضائع کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ڈیفینیٹلی ہر ایک کو بدلہ دیں گے مکمل جو اس نے کیا۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ الذین جن لوگوں نے استجابوا قبول کیا للہ اللہ کا، والرسول اور رسول کا، من بعد بعد اس کے کہ ما اصابہم القرح کہ پہنچا ان کے پاس زخم۔ اب یہاں پہ کون سے زخم کی بات ہو رہی ہے؟ کہ جیسے کہ اتنے صحابہ کرام، 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے، اتنوں کو جو ہے نا وہ زخم لگے تھے۔ جب آپ جو ہے وہ غزوہ احد سے واپس آئے تو تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی شہید تھا، کسی کا کوئی والد شہید تھا، کسی کا کوئی بیٹا شہید تھا، کسی کے ریلیٹیوز میں کوئی شہید تھا، اور جو زخمی تھے وہ اتنے زخمی تھے کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے۔ اوپر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے نا وہ بھی زخمی تھے، تو یہ ان کو جو ہے نا وہ تکلیف پہنچی۔ اوپر سے کیا ہوا کہ صبح جب ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری، صبح ہوئی تو نبی پاک کو یہ پیغام ملا کہ وہ جو کفار مکہ ہیں، جو مشرکین ہیں، وہ دوبارہ سے حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ابو سفیان رستے میں جاتا ہے، اور رستے میں وہ جا کے کہتا ہے کہ ہم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، ہم تو جیتنے ہی والے تھے، ہم اگر جو ہے نا دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں، ہم ان پہ مدینہ میں ان پہ دوبارہ سے حملہ کرتے ہیں تو ہم انشاءاللہ جو ہے وہ فتح یاب ہو جائیں گے، مکمل طور پہ جو مسلمان ہیں نا وہ اس دنیا سے ختم ہو جائیں گے۔ اب وہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ سارا ٹولہ جو ان کا ہوتا ہے واپس حملہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اب یہ خبر ملتی ہے تو آپ اعلان فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جو صحابہ کرام جو احد میں گئے تھے، شریک ہوئے تھے، صرف وہی، ٹھیک ہے، جو پہلے مینس کے غزوہ احد میں رات کو جو واپس آئے ہیں، صرف وہی جو ہے واپس دوبارہ جو ہے وہ جنگ کے لیے جائیں گے، اور یہ بہت بڑی آزمائی تھی۔ دیکھیں اتنا ان پہ زخم لگے ہوئے تھے، ابھی کسی کی تو پٹیاں بھی نہیں ہوئی تھی، اور ان صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں، اتنی خوبصورت روایات آتی کہ وہ سارے کے سارے زخم لگے تھے، وہ ویسے ہی جو ہے نا وہ صبح کہتے ہیں کہ اتنے زخمی تھے کہ مینس کے دن سے چلا نہیں جا رہا تھا، وہ جو کم زخمی تھے وہ سہارا ان کو دے کر، ان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر جو ہے نا وہ لے کر جا رہے تھے۔ اور ہجرہ ایک مقام کا آتا ہے کہ حمرہ الاسد، وہاں پر ان سب نے اکٹھا ہونا تھا، یہ تقریباً مدینہ سے 8 میل کے فاصلے پر تھا۔ دو بھائیوں کے بارے میں آتا ہے، اتنی خوبصورت وہ حدیث ہے، اتنی خوبصورت کہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دونوں زخمی تھے، اور جو ہے وہ دونوں آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایک جو بھائی تھا نا وہ کچھ زیادہ زخمی تھا، تو جو ہے وہ ان کے پاس سواری بھی نہیں تھی کہ وہ سواری پہ جا سکیں، اب انہوں نے پیدل جانا تھا۔ اب وہ آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں گئے تو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، اب ہم جو ہے وہ شہادت کا مرتبہ جو ہے وہ کھو دیں گے، ہمیں جو غازی کا مرتبہ ہے وہ کھو دیں گے۔ تو وہ جیسی حالت ہوتی ہے نا ان کی، وہ اٹھ کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں، وہ جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بتایا ہوتا ہے وہاں جو ہے وہ چل پڑتے ہیں آرام آرام سے، آہستہ آہستہ۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ رستے میں کہ وہ جو زیادہ زخمی تھا نا اس سے بالکل چلا نہیں جاتا، اور وہ گھسیٹ کے جا رہا ہوتا ہے خود کو، اور پھر جو ہے نا اس کا جو بھائی کم زخمی ہوتا ہے وہ اس کو اپنے کندھے پر اٹھا لیتا ہے، اور پھر وہ جا رہے ہوتے ہیں رستے میں، پھر جب وہ تھک جاتا ہے وہ اس کو نیچے اتار دیتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ جو ہے نا یہ صحابہ کرام جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مقام پر پہنچتے ہیں جہاں آپ نے حکم دیا تھا۔ تو اتنی سبحان اللہ، یہ وہی صحابہ کرام ہیں
جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنی جو ہے وہ انشاءاللہ آپ آگے دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کیسے ان کی تعریف بیان فرماتے ہیں کہ للذین ان کے لیے جنہوں نے احسنوا نیکی کی منہم ان میں سے واتقوا اور پرہیزگاری کی اجر عظیم بڑا اجر ہے۔ اب اللہ ان کو بتا رہے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے رسول کا حکم مانا، یعنی دیکھیں پہلے وہ ان سے غلطی ہو گئی تھی، اب اللہ تعالیٰ ان دوبارہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ اللہ اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ تو اللہ نبی پاک نے جیسے ہی حکم دیا سارے کے سارے صحابہ کرام جو تھے وہ نکل پڑے، تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوئے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے نیکی کی اور ان کو ڈیفینیٹلی ان کی پرہیزگاری کا، جنہوں نے تقویٰ کیا، ان کو بہت بڑا اجر ملے گا۔ آگے فرماتے ہیں کہ الذین وہ لوگ جنہوں نے قال کہا لہم الناس ان لوگوں کو، ان الناس کے لوگ قد جمع کیا ہے لکم تمہارے لیے، فخشوہم تو پس ڈرو ان سے، فزادہم تو زیادہ ہے ہوا ان کا ایمان، وقالوا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اللہ، ونعم الوکیل اور کیسا اچھا کارساز ہے۔ اب کیا ہوا تھا کہ لڑائی نہیں ہوئی تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں جو ہے وہ خوف ڈال دیا تھا۔ ایک قوم وہ یہ آزمانا یہ تھا کہ لوگ جو ہے نا وہ تجارت کے لیے آتے جاتے، تو ایک قافلہ جو ہے وہ گزرا، جب انہوں نے صحابہ کرام کا اتنا جوش دیکھا، اتنا جذبہ دیکھا، تو وہ جب کفار مشرکین کے پاس پہنچے نا تو جو ہے وہ کفار مشرکین کو کہنے لگے کہ تم لوگ چلے جاؤ، وہ اتنے جذبے کے ساتھ ہیں کہ وہ تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسا خوف ڈالا ان لوگوں کے دلوں میں کہ وہ وہیں سے بھاگ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ 3 دن تک جو ہے نا اس جگہ پہ رہے، لیکن کوئی جو ہے نا وہ مقابلے کے لیے نہیں آیا، تو پھر آپ جو ہے نا وہ واپس لوٹ آئے۔ تو یہی بات جو ہے نا یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ایمان ہے وہ بڑھا دیا۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی نا تو وہ مومنین کا جوش جو ہے نا وہ اور بڑھ گیا، وہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور کہتے ہیں بس اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اور یہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یہی وہ جو ہے نا یہ آیات ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا نا تو آپ نے یہی الفاظ بولے تھے کہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، تو پھر جو آگ تھی وہ ٹھنڈی ہو گئی، وہ گلزار ہو گئی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کہا ہے کہ کسی بھی مصیبت کوئی بھی ہو نا مصیبت تو یہ آیت پڑھا کرو، انشاءاللہ تمہاری مصیبت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔ فانقلبوا پھر وہ لوٹے نعمت کے ساتھ من اللہ اللہ سے، وہ فضل اور فضل، لم یمسسہم کہ نہیں پہنچی انہیں سوء کوئی برائی، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی رضوان رضا کی اللہ کی۔ اب دیکھیں اللہ ان کے واپسی کا بتا رہی ہیں کہ کوئی ان کو نقصان نہیں پہنچا کیونکہ لڑائی ہوئی نہیں، وہ فتح یاب ہو کر واپس لوٹے۔ اور دیکھیں اگر ایسے بھی ہو سکتا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی ان کے دلوں میں، وہ کافروں کے دلوں میں جو ہے وہ ڈال دیتا ڈر، ضرور یہ لوگ وہاں سے اتنا فاصلہ طے کر کے اتنے زخمی تھے جاتے، یہ اللہ تعالیٰ نے جسٹ جو ہے وہ امتحان کرنا تاکہ لاسٹ میں انہوں نے نبی پاک کی پیروی نہیں کی، اب دوبارہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ دیکھیں اگلی ہی رات حکم آ گیا اور کیسے انہوں نے جو ہے وہ سمینا و اطعنا والا کام کیا، فوراً سارے صحابہ اٹھ کھڑے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ ان کی اتنی وہ تعریف کر رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ پیروی کی، انہوں نے رضا دکھائی اللہ کی۔ واللہ اللہ ذو فضل عظیم بڑا فضل والا ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں انما اس کے سوا نہیں، ذالکم الشیطان یہ تمہیں شیطان یخفف ڈراتا ہے، اولیاء اپنے دوست ہو اپنے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ شیطان ڈراتا ہے کسے؟ اپنے دوستوں کو۔ ایک ہمت ہوتی ہے انسان میں، جب وہ انسان کی وہ ہمت ٹوٹتی ہے نا تھوڑی بہت، وہ سستی آ جاتی ہے، جب سستی آتی ہے نا تو وہ شیطان آ جاتا ہے اور شیطان سارا کام خراب کر دیتا ہے، اتنا وسوسے ڈالتا ہے کہ انسان کا سارے اعمال ضائع کر دیتا ہے، انسان پھر جو ہے وہ غلطی پر جو ہے نا آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو شیطان ہے وہ اپنے ہی دوستوں کو ورگلاتا ہے، وَلَا تَخَافُوا سو نہ ڈرو اس سے، وَخَافُونِی اور ڈرو مجھ سے، اِن کُنتُم مُؤْمِنِین اگر تم سچے مومن ہو۔ ہم کسی کو یہ باتیں قرآن کی بتائیں، یہ سب کچھ بتائیں کہ مرنے کے بعد دیکھو یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں کون مر کے واپس آیا جو بتا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں کیا ہونا ہے قیامت کے دن، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ارے سب پتہ ہے، قرآن کھولو، اللہ ایک ایک چیز کھول کے بیان کر رہے ہیں کہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا، مرو گے یہاں تک جاؤ گے، شہید ہو گے یہ ملے گا، کافر ہو تو یہ ہوگا، ایوری تھنگ اللہ بتا رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں ہر چیز کھول کے بتا دی ہے، ہر چیز پتہ ہے، لیکن ہم سیکھنا نہیں چاہتے، ہم جاننا نہیں چاہتے۔ ابھی ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، آپ لازمی سیکھیں، عمل کریں، خود کو بچا لیں، خود کو اس جہنم کی آگ سے بچا لیں اور عمل نیک کریں، اللہ کو راضی
راضی کر لے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ولا اور نہ یحزن کا آپ کو غمگین کرے الذین جو لوگ یسارعون جلدی کرتے ہیں دوڑتے ہیں فی الکفر کفر میں انہم یقیناً وہ لن یضروا اللہ ہرگز نہ بگاڑ سکیں گے اللہ کا شیئا کچھ۔ اب اس کا میں آپ کو تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ یہ ہوا تھا کہ جو یہودی تھے نا مدینہ کے، اور وہ لوگ جو ہے نا پروپیگنڈا کر رہے تھے ان کے ساتھ مل کے، جو مشرکین مکہ تھے آپس میں یہ لوگ مل گئے اور انہوں نے آپس میں یہ پروپیگنڈا کیا کہ ہم لوگ جو ہے وہ یہاں مدینہ سے حملہ کرتے ہیں، تم لوگ وہاں سے حملہ کر لو اور ہم جو ہے نا اس طرح مل کے جو ہے وہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بتایا کہ آپ بالکل غمگین نہ ہو ان کی جو یہ ارادے کرتے ہیں، جو لوگ اس طرح کے پروپیگنڈا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے، یہ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ یرید اللہ اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کہ نہ یجعل دے لہم ان کو حظاً فی الآخرہ آخرت میں کوئی حصہ، اللہ چاہتا نہیں ان کو کوئی آخرت میں حصہ ملے، نہ یہ کوئی نیکی کرے، یہ صرف گناہ ہی گناہ کرتے جائیں، قیامت کے دن اللہ ان کو جو ہے وہ سخت عذاب دے۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عظیم بڑا عذاب ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے اشتروا خرید لی الکفر کفر بالایمان ایمان کے بدلے۔ کون لوگ ہوتے ہیں ایسے جو ایمان لا کر اس پر عمل نہیں کرتے، جو قرآن کو سیکھ کر اس پر عمل نہیں کرتے، جو سب کچھ جانتے باوجود جو ہے وہ اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے اور ڈٹے رہتے ہیں کفر پر کہ نہیں ٹھیک ہے اتنی بھی پابندیاں نہیں ہیں دنیا میں، اتنی بھی پابندیاں نہیں دی اللہ نے۔ ارے غور تو کرو تم۔ اللہ فرماتے ہیں لن یضر اللہ وہ نہیں بگاڑ سکتے اللہ کا شیء کچھ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پہلے بڑے عذاب کی بات آئی، اب اللہ کہہ رہے ہیں دردناک عذاب ہے۔ ہم تو ویسے عذاب برداشت نہیں کر سکتے، دردناک عذاب کی تو بات ہی الگ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے۔ ولا اور نہ یحسبن ہرگز گمان کریں الذین جو کفروا جنہوں نے کفر کیا انما یہ کہ نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان کو خیرن بہتر لانفسہم ان کی جانوں کے لیے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ کافروں سے مخاطب ہے کہ وہ ہرگز بھی نہ سوچے، اکثر کفار جو ہوتے ہیں ان کو اتنا دنیا میں نعمتیں ملی ہوتی ہیں، اتنے امیر ہوتے ہیں، ساری فیسلٹیز ان کو ملی ہوتی ہیں، اکثر ان کو دیکھ کے آتا بھی ہے کہ میں بھی ہو یہ ٹھیک ہو، ان کو اللہ نے اتنا کچھ عطا کیا، اتنی نعمتیں ہیں ان پر، سب کچھ ان کے بیٹے دیکھو اتنے زیادہ، ان کو مال دیکھو ان کو اتنا زیادہ ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ ہرگز بھی نہ سوچے، ہم نے ان کو جسٹ جو ہے وہ ڈھیل دی ہوئی ہے۔ اور ڈھیل کس لیے دی ہوئی ہے کہ اللہ چاہتا ہے انما در حقیقت نملی ہم ڈھیل دیتے ہیں لہم ان کو لیزدادوا تاکہ بھر جائیں اسماً ان کے گناہ۔ اللہ اکبر، اللہ کہتے ہیں یہ اس لیے ڈھیل ہے کہ وہ ان کے گناہ اتنے بھر جائیں پھر آخرت میں اللہ ان کو دردناک عذاب دے کہ جس کو وہ برداشت ہی نہ کر سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ اور ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ دیکھیں تینوں آیتوں میں برابر اللہ پہلے فرمایا بڑا عذاب، پھر اللہ نے فرمایا دردناک عذاب، اور اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ذلیل کرنے والا عذاب۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کے عذاب اب کبھی پڑھ کے دیکھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر گئے تھے ان کو لوگ دکھائے گئے تھے جہنم میں کہ کیسے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوگا۔ آپ کبھی وہ حدیث پڑھ کے دیکھیں، پڑھ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں انسان کے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بچائیے، اتنی دردناک عذاب کی جس کی کوئی حد نہیں، جس کو کوئی برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی قرآن میں سیکھتے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سچے پکے مومنوں میں سے شامل فرما لے، اور اللہ کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں علیین جو ہے اس میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔